سب آپ کے ریلیٹیو ہر چیز کے کیا کرنا آ کے کیوں آئے، کوئی بھی نہیں آپ کو یہ کہے گا، کیونکہ وہ سیٹل ہے، دوسرے کے لیے نہیں سوچ سکتے۔ اللہ کا واسطہ ہے، وہاں سے پاکستان سے نکلو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، جہاں بھی ہو، بنگلہ دیش میں ہو، کہیں سے بھی نکل جاؤ۔ اب یہ کہیں گے جی یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کے اس 4 انچ کے دماغ میں کوئی چیز آ جاتی ہے نا، اور آپ سوچ لیں گے یہ میں نے کرنا ہے، اور جو آدمی نے کام کرنا وہ کر گزرتا ہے، جو بھی کرنے والا ہو۔ تو جب جس کو نہیں کرنا ہو تو اس کے 1 لاکھ ایکسکیوزز آ جائیں گے۔ تو خدا کا واسطہ کچھ نکلے وہاں سے، اور جس جگہ سے بھی ہیں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر جو گاؤں میں بیچارے لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ چودھری خبیص کا بچہ وہ سارے گاؤں کو کنٹرول، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، اس کا طریقے دیکھیں۔ اور یاد دیکھیں زرداری، مجھے ابھی تک یاد ہے، آج سے 25-30 سال پہلے ایک مساوات خبر آتا تھا، ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، ان کے بارے میں آیا تھا چھوٹے ننھے منھے زرداری، یہ اس وقت کا بدماش مشہور ہے۔ اور یہ جو نواز شریف شہباز شریف کہاں سے نکلے اور کیا بنے، کیونکہ وجہ یہ کہ فوج کو بھی پیسہ ملتا ہے، سارے مل ملا کے کھاتے ہیں، اور باقی دوسرا جیسے امریکہ ہے یا ادھر ادھر کے ملک ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ چل رہا ہے۔ تو بھائی جی پتہ نہیں میری باتیں اچھی لگیں گی یا بری لگیں گی، لیکن خدا کا واسطہ نکلو اور اپنی زندگی بناؤ، اپنی بناؤ گے، اپنی فیملی کی بناؤ گے، اور اللہ بھی آپ کو برکت ڈالے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور یہ الٹی پلٹی باتیں کریں گے۔ اوکے، خدا حافظ کا۔ اور اس کو انہوں نے کمپنی کو بنائی، ہمارے سے ٹریننگ سیکھ سکھا کے جلدی سے بنا کے 1 سال میں 4 لاکھ 4.5 لاکھ بنا گیا۔ اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسی چکر میں ہم کیسے جائیں کیسے کریں، وہ ان کے دماغ ہی نہیں ہے کہ یار آپ نکلنا چاہے تو نکلو گے، رستے بھی بنیں گے۔ جب آپ کے دماغ میں کوئی چیز آ جائے گی تو ضرور۔ اب میں پتہ نہیں اتنی سہولت دیتے ہیں، جیسے ابھی کرونے کا ٹائم آیا ہوا تھا، 2-2 ڈھائی ہزار پر بندے کو دیتے رہے، جس کے چھوٹے موٹے بزنس ہیں ان کو 60,000 دیے۔ لوگوں نے جھوٹی سوچی کمپنیاں بنائی بھی، 1.5-2 لاکھ انہوں نے ڈالر گورنمنٹ سے لے لیا ہے۔ اب انہوں نے کہا جی اب 3 سال میں صرف ہم میں اگر 60,000 لیے تو 20,000 صرف دے دیں، اور نو پرابلم 3 سال کے اندر اندر۔ بات یہ ہے جی کہ یہاں اپرچونیٹیز ہے۔ اب بچے کا چائلڈ بینیفٹ $650 سے $700 ملتا ہے ہر مہینے۔ اگر 4 بچے ہیں تو 3,000 2,800 تو یہ بن جاتا ہے آپ کا۔ یہ ویسے بتا رہا ہوں کہ انسینٹیو کے لیے کہ بھئی اتنی سہولتیں ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو ویلفیئر مل جاتی ہے۔ لیکن آئی ڈونٹ بلیو ان کہ آپ جاب نہ کریں اور ویلفیئر لے کے بیٹھے رہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر صورت میں جاب کریں اور کام کریں، کام کرنے میں مطلب مرتے دم تک بھی کام کریں۔ پاکستان مجھے بہت محبت ہے ہر وقت، لیکن دیر از نو چانس ایٹ آل، دیر از نو چانس ایٹ آل۔ آپ جوڈیشری دیکھ لیں، آپ سارا یہ سسٹم، جتنے بیوروکریٹ پنڈ سے اٹھ کے پیڈو صاحب آ کے وہ بیوروکریٹ افسر بن جاتا ہے۔ اور مجھے ایک سمجھ نہیں آتی ہے کہ ڈاکٹر پڑھتا کس لیے، جو وہ آ کے صرف عیاشی کے لیے، صرف ٹیکے کے لیے، کہ وہ راجہ اندر بن کے جو ہے نا وہ لوگوں پہ روز الو کے کان تو نے وہ پڑھا میڈیکل، تو پہ گورنمنٹ نے پیسہ خرچ کیا، تو لوگوں کی اپنے سیفٹی کے لیے کام کرو، لوگوں کی پراسپیرٹی کے لیے کام کرو، لوگوں کے انسانوں کی جان بچانے کے کام کرو۔ آپ جو آ کے جناب اس میں صرف گنڈا گردی کرنے کے لیے گنڈے بن جاتے ہیں آ کے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ آپ میڈیکل میں گئے کیوں تھے؟ تو جو آ کے ادھر بیٹھ جاتے ہو۔ اور بھائی جی بات یہ ہے کہ سسٹم سکول کا دیکھ لیں، غریب آدمی جو ہے نا وہ ٹاٹ پہ بیٹھے، اور جو کتے ہیں جن کے جو حرام کھاتے ہیں، جنہوں نے بیڑا غرق کیا پاکستان کا، ان کے بچے جو بغیرت بنتے ہیں وہ کہاں بڑے بڑے ہائی کلاس اسکول میں پڑھیں، کیوں، کس لیے؟ تو آپ کا بھی حق بنتا ہے، آپ کو بھی دنیا میں آئے ہیں، آپ اپنا کیوں نہیں راستہ بناتے؟ ساری اب پیچھے بھی میں نے سن رہا تھا پتہ نہیں کتنے 8 لاکھ بندہ چھوڑ کے چلا گیا، کہاں سے کیسے چلا گیا آئی ڈونٹ نو۔ لیکن آپ کو بھی اگر چانس ملا، خدا کا واسطہ وہاں سے نکل جائیں، پاکستان سے نکل جائیں، یہاں تک کہ ٹرکی چلے جائیں، کہیں چلے جائیں آپ۔ ہاں دوسری بات بتا رہے کہ کینیڈا میں 15 لاکھ لوگوں کو 3 سال میں لے رہے ہیں، اور 15 لاکھ لوگوں کو 3 سال میں لے رہے ہیں۔ ہمارے اتنے ڈفر سے ہوتے ہیں، ان کو آتے ہوئے پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی، کیوں نہیں آ سکتے؟ آئیں، کیوں نہیں آ رہے آپ؟ اور کوشش کریں، رستے بنتے ہیں، کوشش کریں کہ رستے بنیں گے انڈیا سے، کیونکہ میں ڈیسیژن لیا کہ پاکستان سے آ گیا۔ تو میں بھی یہی سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی یوتھ ہے، کیونکہ میرا ایکسپیرینس پاکستان میں بھی کافی رہا، پبلک سروس میں تھا، لوگوں دوستی تھی، سوشل انٹریکشن بھی کافی تھا، ساری چیزیں دیکھتا رہا۔ پھر یہ گورنمنٹ کی جاب کرتے ہوئے بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ ایلیٹ کلاس جو بے غیرت ہیں وہ کس طرح سے
لوگوں کو مس یوز کرتے ہیں، اور جو یہ سیاستدان ہیں یہ کس طرح سے بغیرتی کرتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. تو جو بھی وہاں پہ چاہے ڈاکٹر بن رہا ہے، چاہے انجینئر بن رہا ہے، چاہے چارٹر اکاؤنٹنسی میں ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، یقین کیجئے خدا کی قسم سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں ہے. اور صرف ایک تک پہلے کسی وقت میں کہا جاتا تھا جی 22 خاندان جو ہے وہ ایسے ہے ایسے ہے. ہم نے جب ہوش سنبھالا پہلے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے تو سنتے تھے ایوب کتا اس طرح کی باتیں، اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے دیکھتے ہیں ہمیشہ سے بکواس ہی سنی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اچھی خبر ہو، کوئی اچھی بات ہو. ہمیشہ سے یہی ہے کہ جو بیچارہ غریب آدمی ہے وہ تو آئی ڈونٹ نو پیدا ہو کے ذلت کے لیے پیدا ہو جاتا ہے اور ساری زندگی ذلت میں گزارتا ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وائی اٹ از لائک دس، کہ وائی دے آر سفرنگ. میں سارے جتنی بھی یوتھ ہے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، میں کہیں بھی دنیا میں چانس ملتا ہے جسٹ گو آؤٹ، لیو اے کنٹری، نو نیڈ ٹو اسٹے دیئر. بیکاز اس لیے کہتا ہوں نہ میں کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں، نہ میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے، نہ میں کوئی بتا سکتا ہوں، صرف کیونکہ آپ کی تکلیف میں خود تکلیف فیل کرتا ہوں بہت زیادہ. تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ انڈر دا تھم ہی رہیں گے بغیر تو ان کتوں کے تھم کے. ایک فرشتہ بھی اگر آ جائے پاکستان میں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ آگے بڑھ سکے گا. بالکل دیر نو چانس ایٹ آل. فار ایگزامپل کوئی بھی فرشتہ آتا ہے اس کے بعد اس کو 20-25 سال لگیں گے سیٹل کرتے کرتے، تو جو بچہ ابھی پیدا ہو 25 سال تک ذلیل ہوتا رہے گا. تو اس لیے بھائی، اور یہ بڑی ایک ایکسکیوز ہوتی ہے کہ جی وہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم جا نہیں سکتے. جب آپ کے دماغ میں یہ چیز آ جائے کہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے دنیا کو اپنے آپ کو صحیح کرنا، اپنی فیملی کو ٹھیک کرنا، تو رستے سارے بن جائیں گے. یس، اب ایک آدمی کوڑا اٹھاتا تھا، اس کی پوری ایگزامپل بڑی مشہور ہے، وہ کچرا اٹھاتا تھا، جھگی میں رہتا تھا، وہ اب امریکہ میں بڑا سیٹل ہے، اور یوٹیوب پہ جا کے اس کا دیکھ لیں ساری ہسٹری کیا ہے. جب آپ کے دماغ میں کوئی چیز آتی ہے، 4 انچ کا دماغ ہے، جب آپ اس میں سوچتے ہیں کہ کوئی میں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور آگے جانا ہے، تو رستے بن جاتے ہیں. پاکستان میں دیر نو چانس ایٹ آل. اب یہ میں تو بہت دیر سے کہنا چاہتا تھا، کیونکہ مصروفیت تھی یا کچھ میری کاہلی سستی کہہ لیں گے، میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں یہ بڑے کھلا